اس کانفرنس کا، اس نشست کا موضوع ماحول ہے۔ ہمارے دو مقررین نے ماحول کے اخلاقی، روحانی اور سماجی پہلوؤں کا احاطہ کیا، اور اس میں کچھ ذکر ان ماحول کے عناصر کا بھی آیا جو قدرتی وسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ میری آج کی اس پریزنٹیشن کا فوکس خاص طور سے مینلی ماحول ہے، یعنی قدرتی عناصر اور ان کے بیچ میں جو عدم توازن ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زمین پر ہماری حیثیت کیا ہے، کیونکہ ماحول میرا مضمون بھی رہا ہے۔ میں طالب علم ہوں، سائنس کا طالب علم ہوں، ماحول کا طالب علم ہوں، قرآن کا۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ اس وقت جو سلوگن اٹھے تھے سائنسی دریافتوں کی وجہ سے، خاص طور سے وہ ہمیں کنکررز آف نیچر اور ماسٹرز آف نیچر کہتے تھے، کہ ہم فطرت کے فاتح ہیں، ہم نے فطرت کو فتح کر لیا، سرنگوں کر دیا، اور ہم اس کے مالک کل ہیں، ماسٹرز آف نیچر، یعنی ہم نے فتح پائی اس کے اوپر اور ہمارے اوپر ماسٹری ہے، ہمارے پاس اس کی ماسٹری ہے، ہم ماسٹرز۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں خلیفہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پہ خلافت دی۔ یہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ دو بہت اہم حصے ہیں اس آیت کے، اور دونوں میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ یعنی کسٹوڈین، وائس جیرنٹ، امانت دار۔ اس زمین کی ہر چیز ہماری امانت داری میں دی گئی، اور اس نبی کریم کی امت بنایا گیا جن کا پہلا لقب امین تھا۔ ذرا رشتے جوڑ کے چلیے۔ امین کی امت، امانت، یہ زمین اور اس کے سارے وسائل۔ گویا یہاں ملکیت میری کچھ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ملکیت صرف اس کی ہے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں کاغذی طور پہ ہو سکتا ہے وہ میرے نام ہو اور میری ملکیت ہو، لیکن میں امانت دار ہوں اس حصے کا کہ اس کا صحیح حق ادا کروں، اس کے مکینوں کا جو میرے ساتھ اس میں رہتے ہیں، میری بیوی بچے، اس پڑوس کا، اس محلے کا، اس علاقے کا، اس شہر کا۔ یہ سب امانت داری ہیں، کنسنٹرک سرکلز۔ جہاں پہ بھی کمی ہوگی تانے والے جڑے ہوئے ہیں، اثر مجھ پہ پڑے گا، میرے اعمال کا حصہ ہوگا، اور یہیں طے ہوگا میرے لیے گناہ جاریہ اور ثواب جاریہ۔ جو فساد میں اپنے گھر میں، محلے میں، علاقے میں پھیلا گیا، جب تک اس کے اثرات ہیں میرے ہاں گناہ جاریہ ہے، اور جو کچھ میں فیض پہنچا گیا وہ میرے لیے ثواب جاریہ ہے، جو میرے لیے لکھا گیا۔ دوسری بڑی اہم بات جو وسائل کے تعلق سے ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے۔ اب یہ درجے کی بلندی وسائل کی ہو سکتی ہے، یعنی مال کی، حسب و جہاں کی ہو سکتی ہے کہ آپ کس پوزیشن پر ہیں۔ لوگ مانتے ہیں لیکن قرآن نہیں کہتا، اس لیے میں نہیں کہوں گا، لیکن ضمناً اشارہ کر دوں کیونکہ سماج میں چلانے کے حسب اور نس کی بھی ہو سکتی ہے کہ میں سید زادہ ہوں یا سقوں میں سے ہوں۔ حالانکہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ درجات کی بات ہی نہیں ہے، لیکن جو درجات دو ہیں خاص، مال کے تعلق سے اور پاور کے تعلق سے، حیثیت کے تعلق سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ میں اس حیثیت کو اپنے لیے باعث تکبر اور افتخار بنا لوں، کہ میرا کالر کھڑا رہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، یا میرے ہاں 4 گاڑیاں ہیں، یا میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ جیسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے
کہ کچھ علاقے اور کالونی اشتہار دیتے ہیں کہ دی ایڈریسڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود، یعنی یہ وہ پتہ ہے جس کو لکھ کے آپ کو خوشی ہوگی. مجھے آج تک شرمندگی نہیں ہوئی گلی مٹیا محل لکھتے میں جہاں میں پلا بڑھا ہوں بڑا حصہ میری عمر کا، یا بلی ماران کا علاقہ، مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن نفسیات یہ بنا دی گئی ہے کہ آپ کا ایڈریس ایسا ہو کہ وہ 4 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار والا ایڈریس ہو، جبھی آپ کچھ گنے جائیں گے ورنہ نہیں گنے جائیں گے. مال کے تعلق سے، اچھا حیثیت کے تعلق سے، حیثیت میں بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر میں تکبر میں ہوں اپنی حیثیت سے تو عین ممکن یہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، حق ادا نہیں کر سکوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں تو وہ اس لیے نہیں دیے کہ میں تکبر اور افتخار کروں، بلکہ کیا کہا گیا ہے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اگر مال مجھے زیادہ دیا ہے، میں نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی اور اس پہ لکھ کے لگا دی ھذا من فضل ربی، تو یقیناً یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک نمائش میں، اس دکھاوے میں خرچ ہو، بلکہ اس کے لیے وہ مستحق تھے جس کے لیے مجھ سے ایتاء ذی القربیٰ کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ پاس والوں کو دو. تو یہ دونوں نقطے بہت اہم ہیں کیونکہ جڑے ہوئے ہیں. جب خلافت زمین کی دی گئی تو جو مال اور جو حیثیت یا جو بھی صحت، جو بھی وسائل ہمیں ملے، وہ آزمائش کے لیے ہے کہ ان کا استعمال کیا ہے. اگر میری صحت اچھی ہے، جسم اچھا ہے اور اس کی مدد سے میں کسی کی خدمت نہیں کر رہا، تو وہ صحت، وہ جسم، وہ جم جانے کے سارے کورسز اور ٹریننگ سب بیکار ہے. کیونکہ علاقے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں پرانی دہلی کا ہوں، کہ کہیں ٹھیلا پھنس گیا، رکشہ پھنس گیا، اور میں اس کے پیچھے رکشہ میں یا بائک پہ یا اسکوٹر میں ہوں تو میں اس رکشہ والے کو برا بھلا کہوں گا، گالی دوں گا کہ راستہ پھنسا دیا، لیکن بائک کھڑی کر کے دھکا دے کے اس کو آگے نہیں بڑھا دوں گا. یہ اپروچ بہت خال خال نظر آتی ہے کہ ہم اس پھنسے ہوئے رکشہ کو دھکا دیں، اس کا وزن کو شیئر کر دیں اور اسے آگے بڑھا دیں. تو یہ آزمائشیں ہیں، اور اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو وسائل ہمیں ملے ہیں ان کا استعمال کس انداز سے. آگے پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. وسائل کے سلسلے میں جیسا ذکر آیا تھا، طارق صاحب نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن بہت سے میرے ساتھی ایسے ہیں کہ جو چلتے پھرتے ہٹے کٹے مسکراتے یا روتے ہوئے آتے ہیں پاس، اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو نہیں ملی. کہیں پہ گریڈ اچھا نہیں ملا، کہیں پہ جاب اچھی نہیں ملی، کہیں پہ رشتہ اچھا نہیں ہوا، لیکن ان کے ذہن میں وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. میں اپنی مثال دوں، تھوڑی سی بصارت کمزور ہوئی، چشمے کے بنا پڑھ نہیں سکتا. کیا نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، کم ہو گئی، جو ہے اللہ بچا کے رکھے، کیونکہ اگر یہ بالکل ختم ہو گئی تو مجھے ٹٹول کے چلنا پڑے گا. اور آج کی سائنس بھی، میرے ماہر امراض چشم بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ٹوٹل ریپلیسمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سے نابینا پیدائشی اور حادثاتی ایسے ہیں کہ جن کی بینائی آج کی بہترین ٹیکنالوجی بھی واپس نہیں لا سکتی. میرے پیر میں ایک چھوٹی سی چوٹ سے ایک چھوٹا سا ٹینڈن ذرا سا رپچر ہوا ہے، میں 1.5 مہینے سے لنگڑا رہا ہوں، پوری طرح نہیں چل سکتا. اس پیر کی نعمت کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے کہ یہ پیر کیا ہے. اگر یہ ٹوٹ جاتا، یہ کٹ جاتا، میں بیساکھی پہ ہوتا تو میری زندگی کیا ہوتی. یعنی یہ جو چلتے ہاتھ پیر اگر ہیں ہمارے، ایک صحیح ذہن ہے جو اگر مثبت سوچ بھی رکھتا ہو، پازیٹیو سوچ بھی رکھتا ہو، اور عقل و بصیرت کی روشنی بھی یہاں پہ ہو، تو اس سے زیادہ نعمتیں اور کیا ہیں. اگر ہیں تو ان کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، انہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہم کیسے نکار سکتے ہیں. اس طرح کی ہماری زندگی میں بہت نعمتیں ہیں. ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، ہم گھر میں ہیں، ان سے بہتر ہیں جو بے گھر ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ان سے بہتر ہے جنہیں کھانا نصیب نہیں ہے. تو اگر آپ جس کو ہم عام زندگی کہتے ہیں گنتے نہیں، اس چلتے ہاتھ پیر کو ہم نہیں گنتے، یہ نعمتیں نظر نہیں آتی. تو
بظاہر دیکھنے والی نعمتیں اور ان نعمتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں، مثال طور پہ میں صرف پیر کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پیر ہے، لیکن اس کے اندر جتنے قسم کے ٹیشوز ہیں، چاہے وہ میرا بون ٹیشو ہو، چاہے وہ مسلز ہوں، چاہے وہ نروز ہوں، اور پھر ان کے حصے، پھر مسلز کو بون سے جوڑنے والے وہ ٹینڈن جس میں سے ایک چھوٹا سا میرا رپچرڈ ہے، یہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب بھی یہ کام نہیں کرتی یا ڈھنگ سے نہیں کرتی تو میں متاثر ہو جاتا ہوں۔ تو گویا اگر اسی جسم کو لے لیں تو ایک ایک ہمارے عضو کے، ایک ایک آرگن کے اندر اتنی اللہ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، آپ ٹیشو سسٹم سے لے کے سیل تک چلے جائیں تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کو پہچانا نہیں، کیونکہ ہماری اکثریت کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان نعمتوں کا احساس ہمیں دلاتا ہے، جو مجھے میری ٹانگ کے بارے میں بتاتا ہے، زوالوجی جس کو کہتے ہیں۔ جو علم رکھے گا وہ اس چیز سے واقف ہوگا۔ تو اگر اس انداز سے ہم دیکھیں تو یہ حقیقت ہے، اور جس کا اس انداز سے ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اگر یہ تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی تو بھی تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور رب کی ہر بات نعمت ہے، کیونکہ جیسا طارق صاحب نے فرمایا کہ اس کی بنیادی خاصیت رحمت ہے۔ تو جو رحیم ہے، رحمت ہے جس کی خاصیت، اس کی باتوں کی تمام باتیں نعمتوں کا ہی احاطہ کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اتنی ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے اگر کوشش بھی تو کریں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں سورہ تکاثر کی جو آخری آیت ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا جو تمہیں دی گئی تھی۔ ہر وہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہے، یہ بے حساب نہیں ہے۔ اور اس میں ہر وہ چیز، اس میں وقت بھی شامل ہے، اس میں میرا مال بھی شامل ہے، اس میں میری صحت بھی شامل ہے، اس میں میرا خاندان، ہر چیز شامل ہے جس کو میں نعمت سمجھتا ہوں، جس کو پا کے میں خوش ہوتا ہوں کہ شکر الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے۔ ہر وہ چیز جس کو میں ریکوگنائز کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں زبانی، اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اس چیز کو تھوڑی دیر کو بھی سوچتے ہیں تو دماغ ہلنے لگتا ہے کہ یا اللہ کیا کیا ہم اب تک بے حساب خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے وسائل کو۔ کیونکہ یہ ایک ایک کہانی اور یقین جانے ایک ایک موضوع، ایک ایک لیکچر کا متقاضی ہے جو پورے دن چلے گا۔ وسائل کے بیجا استعمال کی آپ بات کیجئے۔ اکثر میں اس بات کو کہتا ہوں، پھر جو لوگ دوبارہ سن رہے ہوں مجھے معاف کر دیں، لیکن ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے چدلی کور پہ پھٹے ہوئے برقعے دیکھے، آج ڈیزائنر برقعے موجود ہیں۔ پھاٹک دو جانا اور اس انداز کی دوسری جگہوں پہ جو کمیونٹی سینٹرز بنے تھے وہاں پہ شادیاں ہوتی تھیں۔ آج ہم 5 اسٹارز ہوٹل تک چلے گئے۔ شہنائی اور کیا شہنائی تو شاید اب بند ہے، لیکن پھلواری بھی تھی ایک، وہ بھی شاید بند ہے برکتی میدان میں۔ لیکن کہاں ہم پہنچے؟ کیا کوئی یتیم خانہ ہم بنا سکے؟ جبکہ جو سورہ معاون طارق صاحب نے پڑھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دین سے باہر ہیں کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے دین کو جھٹلا دیا۔ اب دین کو آپ دین کی نظر سے لیں، یعنی قانون اور حکم کے، یا آخرت کے حساب سے لیں، یوم الدین کے حساب سے۔ جنہوں نے دین کو جھٹلا دیا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میں وضاحت کر دوں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے یتیم خانوں کا وجود ہی غلط ہے، کیونکہ یتیم ہر اس گھر اور خاندان کی ذمہ داری ہے جہاں وہ یتیم موجود ہے۔ لیکن اگر وہ گھر اور خاندان اس یتیم کو نہیں اپناتا تو وہ پھر سڑک پہ نہیں پھینکا جائے گا، اس کے لیے ایک نظم ہم بنا لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ جس گھر کا، جس خاندان کا وہ یتیم ہے اس کی بہترین پرورش وہیں پہ کی جائے۔ اسی طرح دیگر ذمہ داریاں ہیں، اسپتال، شفا خانے، ڈیسٹیٹیوٹ ہوم، بے گھر عورتیں، بیوائیں اور تعلیمی ادارے۔ ہمارے ہاں مال بہت بڑھا ہے، دہلی کی بات کر رہا ہوں اور یہ ہر شہر کی کہانی ہے، لیکن اس کا استعمال آپ کو بہترین شادیوں میں، کلو کے حساب سے سونے میں جو چڑھایا جاتا ہے،
آدھا کلو، پاؤ کلو، 1 کلو، کتنے انواع و اقسام کے کھانے، کتنے جوڑے، ان چیزوں میں نظر آئے گا۔ تعمیری یا مثبت یا اللہ کے احکام کے حساب سے اس کے مطابق ان وسائل کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ سب وہ نعمتیں ہیں جس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے بہت چھوٹی سی آیت میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ میرے حساب سے سوشلزم کا اس سے بڑا اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ سب کا سب تم سب کے لیے ہے۔ اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ ایک آیات اللہ تعالیٰ کی یہ ہیں، دوسری کائناتی آیات ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے۔ قدرت میں اگر ہم دیکھیں تو وسائل کی تقسیم ضرورت کے حساب سے ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر یہاں آپ خوشبو کی ایک شیشی کھول کے رکھ دیں، خوشبو پوری ہوا میں پھیل جائے گی، کیونکہ یہاں اس کی مقدار زیادہ ہے، دوسری جگہ کم ہے۔ وسائل نیچر میں، قدرت میں ہمیشہ کم والی جگہ سے زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لا ہے جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، نفوذ پذیری کا قانون، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، اور فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی۔ ہر چیز، پانی آپ دیکھ لیجئے، سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے، ہموار یکساں پھیلے گا پوری سوکھی مٹی میں۔ یہ ہے وسائل کی تقسیم جو کائنات کی آیات میں نظر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سماج میں وسائل کی تقسیم اس انداز سے نہیں ہوتی۔ اس کے نہ ہونے سے جو چیزیں ہیں اس پہ میں آگے آؤں گا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس نے وسائل پیدا کی ہیں وہ مقرر مقدار میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ یعنی زمین میں جو کچھ ہے، چاہے وہ پانی ہو، صاف پانی پینے والا، چاہے وہ ہوا ہو تازہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں، چاہے ہمارے معدنیات ہوں، نمکیات ہوں، کوئی بھی ایلیمنٹس ہو، لوہا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، سلفر ہو، کیلشیم ہو، پوٹیشیم ہو، فاسفورس ہو، سب کی ایک محدود مقدار، اور اس کی ایک سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں جن کو آپ سائنسداں سمجھ چکے ہیں کہ جب زمین بنی تھی تو اس وقت جو چیز اس میں آ گئیں اس میں سے کوئی چیز نہیں آتی سوائے سورج کی روشنی کے جو زمین تک پہنچتی ہے۔ اب اگر ہر چیز مقرر مقدار میں موجود ہے تو اس کی تجدید کا سلسلہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک بہت عمدہ آیت ہے جو اللہ نے دماغ میں ڈالی، اسٹرائک کیا مجھے، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سورہ رحمان ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ دوسری بات تو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن پہلی بات نے میرے دماغ میں سوال اٹھایا کہ ہر وہ چیز اس کائنات میں فنا ہونے والی ہے، اور پس ہے جو نہیں تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو چھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو مجھے ذہن میں یہ آیا کہ یہ فنا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کس کمال کا ذکر ہے؟ ہر چیز کو جو فنا حاصل ہے اس میں بہتری کا، کمال کا یا نعمت کا کیا پہلو ہے؟ تو وہ بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز زمین پہ ختم ہوتی ہے تو وہ تحلیل ہوتی ہے، اس کا ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے، جس کو ہم سائنس میں ریسائکلنگ کہتے ہیں، ریسائکلنگ آف ریسورسز۔ ہر چیز تحلیل ہوتی ہے، ہم بھی تحلیل ہوتے ہیں۔ ہم جب دفن کیے جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء جو ہم نے زندگی بھر غذا کے ذریعے اکٹھے کیے تھے جسم میں، وہ تحلیل ہو کے واپس زمین میں جاتے ہیں اور اس زمین سے پھر سرکولیٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ریسائکلنگ ہے اس کے لیے فنا ہونا ضروری تھا، ورنہ ایک وقت کیلشیم جتنا زمین میں تھا وہ آ چکا۔ اگر جاندار، کیونکہ ہر وہ جاندار جس کے جسم میں ہڈی ہے اسے کیلشیم بھی لینا ہوتا ہے، اسے فاسفورس بھی لینا ہوتا ہے، اور چیزوں کے علاوہ یہ مین کمپوننٹ ہے جو ہماری ہڈی میں کیلشیم استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر سب جانوروں کی ہڈیاں کیلشیم اکٹھا کر چکی ہوتی تو پھر
آگے اور بچوں کے لیے، نئی نسلوں کے لیے کیلشیم کہاں سے آتا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ تحلیل کا نظم نہ رکھتا، ڈیکمپوزیشن کا اور ریسائکلنگ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نہ بناتا. اور اس سے ایک اور ہم کلیے پہ پہنچتے ہیں، قانون پہ پہنچتے ہیں انوائرمنٹ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ تحلیل ہوتی ہے، ڈیکمپوز ہوتی ہے، جس کو ہم بایولوجیکل ریسائکلنگ کہتے ہیں. اب جب انوائرمنٹ کی باتیں چلی ہیں تو ان چیزوں کے چرچے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ٹریش کو، کوڑے کو اکٹھا کرتے ہیں، یا جب کلاسیفائی کرتے ہیں تو لکھا ہوگا ریسائکلیبل ٹریش، بایو ڈیگریڈیبل ٹریش، یہ لکھے دکھتے ہیں اب چیزیں، کیونکہ یہ عوام الناس میں بھی مقبول کی جا رہی ہیں کہ لوگ سمجھیں. اور اس کی ایک مثال میں اور آپ کو دوں، ایک اس تصویر کو دیکھیے، یہ پہچانیے، یہ وہ پلاسٹک ہے اور پلاسٹک کی بوتلیں ہیں جس کو ہم پی کے پانی پھینک دیتے ہیں. یہ پولیتھین، یہ پلاسٹک آج کے زمانے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے جانور، جگالی کرنے والے جانور ان پولیتھینس کو کھا لیتے ہیں تو چوک ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. یہ پولیتھین آپ کے گھر میں آپ کے چھت کے پانی کو روک دیتی ہے، نالی میں پھنس جائے تو آپ کے سیویج کا پانی، گٹر کا پانی رک جاتا ہے ان پولیتھینس کی وجہ سے. اور یہ پولیتھین کبھی ختم نہیں ہوتی، تحلیل نہیں ہوتی. اس کی کہانی بھی کیا ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. پولیتھین ہماری تخلیق ہے، اس خالق کی تخلیق نہیں ہے جو علیم بھی ہے، علم رکھتا ہے ہر چیز کا. ہم نے ایک بہتر آلٹرنیٹو پیکنگ کا بنانے کے لیے پولیتھین بنائی. یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ ڈیکمپوز کیسے ہوگی. استعمال کے لیے آسان تھی، اس لیے خوب استعمال کی گئی، استعمال بڑھتا چلا گیا. لیکن جب یہ برسوں پڑی رہی، زمین کھودی ہے، زمین میں پولیتھین یوں ہی نکلے گی، باقی سب چیز گل چکی ہوگی، لکڑی گل چکی ہوگی، ایون شیشم کی لکڑی آپ کی گل چکی ہوگی، جوتا چمڑا گل چکا ہوگا، کیلیں زنگ آلود ہو کے، بھربھرے ہو کے پاؤڈر ہو چکی ہوں گی، لیکن پولیتھین وہیں پہ منہ چڑھاتی ہے ہمیں دیکھ کے جہاں پہ ملتی ہے. وہ پولیتھین جو ڈیکمپوز نہیں ہو سکتی. جب اس غلطی کا احساس ہوا تو ہم نے پولیتھین کا استعمال روکا. پھر سے کوشش کر رہے ہیں جوٹ کو لانے کی، کاغذ کو لانے کی، کپڑے کو لانے کی. ورنہ میرے زمانے میں تو کپڑے کے تھیلے کا چلن تھا. ہم لوگ کپڑے کا تھیلا یا بیت کی بنی ہوئی ٹوکری ہوا کرتی تھی جس میں سامان لایا کرتے تھے. اور وہ کشمیر کا کرافٹ تھا، کشمیر سے بہت آتی تھی اور یہ کریز رہتا تھا کہ کشمیری ٹوکری آ جائے سودا لینے کی تو بڑا اچھا رہا کرتا تھا. پولیتھین نے نہ صرف یہ کہ ہر چیز کو ہینڈی تو بنا دیا، لیکن ایک اور پہلو ہے کہ یہ جن کیمیکل سے بنا ہوا ہوتا ہے. مجھے آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا محنت کش طبقہ اور وہ لوگ جو بہت کم واقفیت رکھتے ہیں، سالن پولیتھین میں لیے جا رہے ہیں، چائے کو پولیتھین میں لا رہے ہیں. پولیتھین کی سستی قسم کی پلاسٹک کے وہ کپ جس میں چائے پیتے ہیں، ان سب کے اندر زہر گھلے ہوئے ہیں. وہ جو پولیتھین کا کپ ہے یا پلاسٹک کا جس میں چائے پی جاتی ہے، اس میں آپ اندر انگلی پھینک رہی ہے، ایک سفید پاؤڈر آپ کی انگلی پہ آئے گا. یہ وہ کیمیکلز ہیں جو اس پہ چپکے ہوئے ہیں. اور خاص طور سے جب گرم چیز پاس جاتی ہے، پولیتھین میں آپ چائے لیتے ہیں، سالن لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، تو اس کے کیمیکلز گھل کے اس سالن میں چلے جاتے ہیں. بیماری ایسی تھوڑی پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو اتنا کمزور نہیں بنایا تھا کہ اکثریت ڈاکٹر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری عدم اعتدالی ہے اور ظلم ہے اس جسم کے ساتھ جو ہم ڈاکٹروں کے نظر آتے ہیں. تو جب کبھی بھی آپ پانی کی بوتل لیں، یہاں بھی رکھی ملے گی آپ کو اسٹیج پہ، یہ ضرور سوچئے کہ اس کا مستقبل کیا، یہ کہاں جائے گی. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مسئلہ بن کے کھڑی ہو رہی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے ماحول میں زہر پھیل رہا ہے. وسائل کے تعلق سے بہت واضح آیات قرآن کریم میں میں نے چند اٹھائی ہیں کہ بیجا خرچ استعمال نہ کرو، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. یہاں آگے وضاحت ہوگی کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس انداز سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا، اس کی وضاحت بھی آگے دیکھتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک رخ اور بھی ہے مال کے جمع کرنے کا، جس کے لیے میں نے یہ ایک آیت پک کی ہے تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے.
ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کچھ بھائی یہ سوچیں کہ بھئی اب ہم گولڈ میں انویسٹ نہیں کریں گے، پراپرٹی لے لیں گے، کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے جو قرآن آپ کو دے رہا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے، جو حق ہے کہ قرآن کی آیات کو آپ الگ الگ اٹھا کے نہیں بات کر سکتے۔ قرآن کا ایک پورا ہی اپنے ایک سمبیوسس ہے، ایک ماحول ہے، کیونکہ جہاں قرآن یہ باتیں کہتا ہے وہاں قرآن یہ بھی ایمفیسس دیتا ہے کہ وہ آپ کو خرچ کرنے کی بار بار ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وسائل کو خرچ کرنے کی حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ہے، ہورڈنگ کو جمع کرنے کو منع کیا ہے، لیکن دائرے بتا دیے گئے خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں واضح راستے دکھتے ہیں کہ جو مال میرے پاس اکٹھا ہے، زیادہ ہے، اس کو میں کس انداز سے خرچ کروں، اور اس میں سوائے اس کے کوئی انداز نہیں ہے کہ وہ سماجی فلاح کے لیے خرچ ہو۔ میں اس سے کوئی ایسے کاروبار چلاؤں، کارخانے چلاؤں، کوآپریٹیوز چلاؤں جس سے سماج کے بڑے طبقے کا فائدہ ہو، مجھے بھی منافع ملے، دوسروں کو بھی ملے، اور منی سرکولیشن میں رہے۔ قرآن کا فلسفہ سرکولیشن آف منی پہ، جمع پہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تنبیہ ہے یہ مال کو جمع کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش ہو، چاہے فورن ایکسچینج ہو، چاہے پراپرٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں۔ تو قرآن ایک طرف فضول خرچی کے لیے منع کر رہا ہے، دوسری طرف مال کو جمع کرنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلا، یہاں توازن کی اہمیت پہ، کیونکہ یہ چیزیں عدم توازن کی دو مثالیں ہیں، یا تو مال کو اڑا دینا یا جمع کر کے رکھ لینا۔ اچھا، اکثر ہم جمع کر کے اسی لیے رکھتے ہیں کہ کسی مناسب موقع پہ اڑائیں گے، کہ جب بیٹے کی شادی ہوگی، بیٹی کی شادی ہوگی، کوئی بڑا فنکشن کرنے والا ہوں گے، تو یہ جو لاکھوں روپے اکٹھے ہیں ان کو ہم اس لیے اڑائیں گے تاکہ لوگ ہماری شان کو پہچانیں کہ ہم معمولی ہستی نہیں ہیں۔ سو کاؤنٹ اس، ہمیں سمجھیے، وی ہیو ارائیوڈ، ہمیں گنیے، ہمیں عزت دیجیے، ہمیں مقام دیجیے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اور اس میں ہر طرح کی جاندار اشیاء توازن کے ساتھ اگائیں۔ یہاں پہ پھر موزون کا لفظ جو ہے اس توازن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کری ہے ایک توازن میں پیدا کی ہے۔ اسی ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ توازن جو ہے یہ سبزے اور ہریالی کے بیچ بھی ہے، اور جانور اور ہریالی کے بیچ میں بھی ہے، کیونکہ یہ ایک جس کو ہم لوگ انوائرمنٹ میں یا ایکولوجی میں فوڈ سائیکل یا فوڈ ویب کے طور پہ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک چیز دوسرے کو جب کھاتی ہے تو ایک نظم بنتا ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے، یعنی چند سال پہلے کی بات ہے، آپ میں سے کچھ حضرات کو شاید یاد ہو کہ ایک جانور پایا جاتا ہے یو پی میں، کافی اس کی بہتات ہے، جس کو نیل گائے کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے ساتھ لفظ گائے کا جڑا ہوا تھا، اس لیے یہ تحریک اٹھی اور یو پی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا کہ نیل گائے کا شکار نہیں کیا جائے گا، نیل گائے کا شکار بند کر دیا گیا کہ بھئی یہ قابل احترام جانور ہے، اس کا شکار نہیں ہوگا، شکار بند ہو گیا۔ کچھ عرصے میں ان جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کھیتوں پہ حملہ شروع کر دیا، کیونکہ ان کو کھانے کے لیے چارہ نہیں مل رہا تھا۔ کھیتوں پہ حملہ کیا، کسانوں پہ حملہ کیا، آبادیوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ چند سال کے اندر ری وزٹ کیا گیا اس لیجسلیچر کو، اور یہ طے کیا گیا کہ اس کو بلو بل کہا جائے گا، اور اس کی شکار کی اجازت دی گئی۔ ایک عام بات ہے کہ کہیں پہ کسی علاقے میں اگر شیروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ جن جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جس میں چوپائے اور ہریالی کھانے والے جانور ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے سبزے میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر شیر کم ہو جائیں تو یہ چوپائے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہریالی صاف کرنے لگتے ہیں، جنگل کم ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دی، ان میں سے بیشتر کا ذکر آپ نے اخبارات یا رسائل میں پڑھا بھی ہوگا۔ سندر بن کے علاقے میں ٹائیگر کا مسئلہ تھا کہ شیر کس طرح بڑھے اور کیا فرق پڑا وہاں کی ہریالی اور سبزے کے اوپر،
کہ یہ توازن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ خالق ہے، اسے پورا ڈیزائن معلوم ہے اس کائنات کا کہ کہاں پہ کس چیز کو کتنا پیدا کیا گیا، اور اس کا نظام اس نے، اور اس میں نے ایک خود یعنی ایک یہ اصول پڑھا ہے پاپولیشن ایکولوجی میں کہ نیچر کنٹرولز اٹ سیلف، یعنی ہم کسی بھی چیز کے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چیزیں پیدا نہ کریں یا ان کو روکیں نہیں. نیچر کا اپنا توازن ہے جو خود آپریٹ کرتا ہے، صرف کنڈیشن کیا ہے کہ لیو نیچر آن اٹس اون. قدرت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، مداخلت بند کیجئے، للہ مداخلت روک دیجئے. آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ کا علم نہیں ہے، آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ان میں مداخلت کریں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ کی ہدایت کے حساب سے ان کا استعمال کیجئے، مداخلتیں چھوڑ دیجئے، بربادیاں پھیلانا چھوڑ دیجئے. اس سے توازن بگڑتا ہے، کیونکہ توازن بہت اہم ہے. ایک توازن کی مثال کے لیے میں نے ایک اور آیت لی ہے سورہ رحمان کی، والسماء رفعہا ووضع المیزان. اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اللہ تطغوا فی المیزان وقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یہاں دونوں چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اس میزان کو بڑھاؤ بھی مت، میزان کو صحیح انداز سے قائم کرو اور اس کو گھٹاؤ بھی مت. اللہ تطغوا بھی ہے اور تخسروا بھی ہے، یعنی توازن کو بڑھاؤ بھی مت کہیں پہ کہ اس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی اس کا پروٹیکشن کر دو کہ بھائی اس کو روکو، ان کی تعداد بڑھنے دو. اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور کسی چیز کو گھٹانے کے لیے منع کیا گیا ہے. اب یہاں میں اس تھوڑی سی نقطے کی وضاحت کروں گا کہ اس کا تعلق کس طرح سے آسمانوں سے جوڑا گیا ہے. یہ پہلی آیت جو ہے یہ ہمیں ایک مثال کے طور پہ دکھائی گئی ہے جو بتاتی ہے توازن کی اہمیت، اور اس کے لیے میں یہ سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ آسمان میں پھیلے ہوئے ستارے اور سیارے جیسے اس تصویر میں نظر آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پکڑنے والا کوئی برج بھی نہیں ہے، کوئی ستون بھی نہیں کھڑے ہوئے، یہ معلق ہیں. دے آر ہینگنگ فریلی. یہ معلق کس طرح سے؟ اور یہ بہت بڑی بڑی جسامتیں ہیں، نہ صرف ہماری زمین بلکہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے پلینٹس ہیں، ستارے ہیں، اور کروڑا کروڑ ہیں، گنتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی وہ نعمتیں جن کو ہم نہیں گن سکتے. کیونکہ جو گیلیکسیز ہیں، جو کہکشائیں، جیسی ایک ہماری کہکشائیں، ایسی کہکشائیں ہی کروڑا کروڑ ہیں اس کائنات میں، اور وہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں. یہ کائنات پوری پھیل رہی ہے، وسعت اختیار کر رہی ہے. اس کی وسعتیں نہیں سمجھ میں آتی، صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے جس نے یہ چیزیں بنائی اور ان کا نظم قائم کیا. ساری بات یہ ہے اس چھوٹے سے آڈیٹوریم میں 900 لوگوں کو بٹھانے کے لیے میرے ساتھی کم از کم 90 دن سے انتظام میں لگے ہوئے کہ نظم قائم رہے 900 لوگوں کے بیچ میں. یہ کروڑا کروڑ اجسام جن کی جسامت دنیا اور سورج سے بڑی، کیا نظم اللہ نے قائم کر رکھا ہے. یہ جو چیز ہے جو ان کو روکی ہوئی ہے، اس کو میگنیٹک لیویٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ مقناطیسی طاقتوں کے آپس میں ایسا بیلنس کہ چیز معلق ہو جائے ان فورسز کی وجہ سے. اور اس کو سمجھانے کے لیے بچپن میں اکثر ہم لوگ جو کھیل کھیلتے تھے اس کی مثال دوں گا. آپ میں سے اکثر لوگ ایسی عمر کے ہیں کہ جب ٹیلی ویژن نہیں تھا تو ہم لوگ بہت سارے کریٹیو کھیل کھیلا کرتے تھے، کیونکہ آج تو ٹیلی ویژن کی شکل میں جو عذاب گھر میں آ گیا ہے تو اس نے کریٹیوٹی ختم کر دی ہے. ہر بچے کو ہم نے بالکل جی تو چاہ رہا ہے جو لفظ استعمال کرنے کا، لیکن ادب ملحوظ خاطر میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کو ایک ڈم پوٹیٹو بنا دیا ہے کہ وہ بس دیکھتا رہتا ہے، بیچارہ کھاتا رہتا ہے، موٹا ہوتا رہتا ہے، بیمار ہوتا رہتا ہے، اور ذہن اس کا اس بات پہ بھی وقت ملا تو آؤں گا انہی چیزوں کی طرف چلتا رہتا ہے جو اسے دکھائی جا رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہونے کا الحمدللہ حق ادا کر رہے ہیں. بہت بھاری حساب دینا ہے اس ایک ایک سیکنڈ کا جو اس بچے کا ضائع ہو رہا ہے اور نان پروڈکٹیو ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا حساب ہوگا کہ میں نے بچوں کی تربیت میں کیا کمی چھوڑی، کس انداز سے کری. خیر، تو یہ پلینٹس جو ہیں یہ، اچھا جس مثال کی میں بات کر رہا تھا
ہم لوگ کاغذ کے نیچے مقناطیس رکھ کے اوپر سوئی رکھ کے اس کو گھماتے تھے تو سوئی گھومتی تھی. اس میں ایک کھیل یہ بھی ہوتا تھا کہ 2 مقناطیس کاغذ پہ لے کے 2 بچے ہم بیٹھتے تھے اور ان سوئیوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے. تو اس میں کبھی کبھی ایک سوئی 2 مقناطیس کے بیچ میں ایسی پھنستی تھی کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کہاں جاؤں. وہ جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ میگنیٹک فورسز اس وقت اس پہ اس کیفیت میں آئے کہ نہ وہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر. اسی طرح کوئی بھی چیز اگر ہم 4 میگنیٹ رکھ لیں، ابھی تو یہ 2 کی بات تھی ایک پلین کی، آپ 3 ڈائمینشن میں آئیے اور تصور کیجئے کہ 4 میگنیٹ اوپر رکھے جائیں تو یہ سوئی جو بیچ میں پھنسی ہے بیچ میں معلق ہو جائے گی. یہ کرنا مشکل ہے لیکن ہم سوچ سکتے ہیں. 4 مقناطیس اس طرح فٹ کیے جائیں کہ ایک سوئی بیچ میں لٹک جائے، معلق ہو جائے. یہ ہے میگنیٹک لیویٹیشن. انٹر میگنیٹری فورسز جو پلینٹس کو، کسی بھی چیز کو روک سکتے ہیں. اب جو اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں جن کا ماس، وزن کیلکولیٹ کرنا ناممکنات میں سے ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا توازن ہوگا ان فورسز کا کہ ان کو ہولڈ کر رکھا ہے؟ یہ وہ کیلکولیشن ہے جو دماغ سے باہر ہے. یہاں ہے اہمیت توازن کی، اس لیے کہا گیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. ہم نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کر دیا. دیکھ لو دیکھنے والو جو علم رکھتے ہو کہ یہ توازن کس طرح قائم ہوا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی اگر کمی ہو گئی یا بیشی ہو گئی تو یہ سارا نظام کولیپس ہو جائے گا. سب گر پڑیں گے پلینٹس، پوری شاید کائنات کولیپس ہو جائے گی. تو یہ اہمیت دلاتا ہے توازن کی، ورنہ آگے کی آیات کا براہ راست آسمان سے تعلق نہیں ہے، توازن کی بات ہے خالی ایک. یہ بالکل آئی اوپنر، آنکھیں کھولنے والی آیت بتائی گئی ہے کہ دیکھو. لیکن یقیناً اس کو وہ سمجھے گا جو کائنات کے اس نظام کو، پلینیٹری سسٹمز کو، میگنیٹک فورسز کو، انٹر پلینیٹری فورسز کو سمجھتا ہوگا. اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. من عبادہ العلماء. جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو یہاں اس کی وضاحت کرنے کے بعد یہ سمجھایا گیا ہے کہ کہیں پہ بھی جو توازن ہے اس کو بڑھانا مت، اس کو گھٹانا مت. یعنی گھر میں تمہارے، اب دیکھیے اس کو میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ایگزامپل پہ لے کے آ رہا ہوں. گھر میں تمہارے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت بہت ہو جائے اور بیٹی کی محبت کم ہو جائے. توازن بگڑ گیا. اللہ تطغوا فی المیزان. بیٹے سے زیادہ محبت مت کرو. ان رشتوں میں بھی توازن چاہیے. مال کے خرچ کرنے میں بھی توازن چاہیے. گفتار میں بھی توازن چاہیے. نہ بے انتہا ٹھنڈے نہ بے انتہا گرم جوش، یعنی اعتدال جو عدل کا حصہ بھی ہے. تو یہ توازن، اعتدال، انصاف، یہ سب چیزیں باہم مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہمیں ایک خاص مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ عدم توازن فساد ہے. جب جب توازن بگڑتا ہے، اب جیسے میں نے یہی مثال لی، اگر آپ کی محبت بیٹی کی طرف زیادہ ہے، بیٹی کی طرف کم ہے، تو گھر میں فساد پیدا ہوگا. بیٹی بھی ناراض ہوگی، بیٹا بگڑے گا بیجا لاٹ کی وجہ سے، اور بیگم صاحبہ بھی ناراض ہوں گی کہ یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے، یا پھر وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرے انداز سے چلیں گی کہ توازن میں ادھر سے بنا لوں. لیکن کسی نہ کسی انداز سے فساد پیدا ہوگا. تو جب جب ہم توازن چھوڑتے ہیں، یعنی اعتدال چھوڑتے ہیں، یعنی عدل چھوڑتے ہیں، یعنی انصاف چھوڑتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک معنی میں آ جاتی ہیں، تو فساد پیدا ہوتا ہے. اسلام اسراف کو فساد قرار دیتا ہے اور مسرفین کو مفسد. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. بیجا خرچ کرنے والوں کا کہا نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے کہنے پہ مت چلو، یہ تو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یہ مفسدین ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. کس انداز سے فساد پھیلتا ہے اس کی وضاحت آگے کریں گے. تھوڑا سا فساد کو دیکھ لیں کہ لفظ فساد ہے کیا، کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں فساد کا تصور جھگڑے کا ہے، جھگڑا فساد لکھا جاتا ہے. ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہے، اور اس کی وجہ بڑی گمراہی کی ہماری بھی ہے،
کہ بہت سے الفاظ کے مفہوم عربی میں کچھ اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ فساد بھی ایسا ایک لفظ ہے، عربی کی لغات کے حساب سے دیکھیں، فساد و شیء کے معنی ہیں کسی چیز کا مزمحل ہو جانا، تھک جانا، اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا۔ لحم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا ہو۔ فساد در حقیقت صلح کی ضد ہے۔ صلح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا، لہٰذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا، بے ترتیبی، ڈسٹربنس، ڈس آرڈر پیدا ہو جانا۔ یہ اقتباس ہے محیط، تاج، لین، تینوں سے۔ گویا کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس، کیوس، ڈس آرڈر، یہ سب فساد میں شامل ہے۔ قرآن کریم نے مفسدین یعنی فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں مصلحین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ در حقیقت فساد اور اصلاح بھی ہر فرد، سماج اور قوم کے نقطۂ نظر، اپروچ اور پالیسی کے حساب سے الگ الگ ہے۔ ایک چیز کو مثال کے طور پہ آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو جو مارکیٹنگ ریفارمز ہیں، گلوبلائزیشن کا جو عمل چل رہا ہے، اس کو جو لوگ پش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا صالح قدم ہے، اس سے غربتیں ختم ہوں گی، اس سے لوگوں کی، ملکوں کی اکانومی بہتر ہوگی۔ کہیں کہیں پہ کسی ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ظلم اور ذاتی اور حملے کیے جا رہے ہیں اس کو وہ حق بجانب کہتے ہیں کہ یہ لوگ مفسد ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو گویا مفسد اور مصلح کی تصور و کنسیپٹ آپ کو ہر جگہ، ہر علاقے، ہر قوم، ہر خطے میں الگ الگ ملے گا۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو قرآن میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کے اعتبار سے فساد کیا ہے اور اس کی اصلاح کیا ہے۔ سورہ شعراء میں مصرفین کو مفسدین کہا گیا، ولا تطیعوا، پیچھے اس کا ذکر آیا ہے کہ فساد کے مصرفین یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کا حکم نہ مانو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ اسراف کرنے والوں کو مصرفین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اسراف کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ صرفوں کے معنی ہے جو حد مقرر کی گئی ہو اس سے آگے بڑھ جانا، زیادتی کرنا، نادانی کرنا۔ یہ ابن فارس سے اقتباس ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں آگے، قطرٌ بخل اور خرچ میں تنگی کو کہتے ہیں، لہٰذا اسراف تفرید کے مقابلے میں افراط ہوگی، یعنی جس مقام پر جس قدر ضرورت ہو وہاں اس سے زیادہ خرچ کر دینا، غیر متوازن خرچہ کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرفت الام ولدہا، ماں نے اپنے بچے کو بہت زیادہ دودھ پلا پلا کر اس کی صحت خراب کر دی۔ یہ اقتباس تاج العروض سے ہے۔ گویا وہ دودھ ماں کا جو بچے کے لیے صحت بخش ہے، وہ بھی اگر بار بار ماں زیادہ پلاتی ہے تو اس سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے توازن بگاڑ دیا۔ اس چیز کو جتنی مقدار میں جس وقت جتنا دینا تھا اس سے زیادہ دیا، اسراف ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک فساد پیدا ہوا۔ کیا فساد پیدا ہوا؟ کہ اس بچے کی صحت متاثر ہو گئی۔ اس سے اسراف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس طرح ضائع ہو جانا کہ جو فائدہ اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو۔ میں اس چیز کو پھر عرض کروں گا آپ کو صرف توجہ کی خاطر کہ اس سے اسراف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس طرح ضائع ہو جانا کہ جو فائدہ اس سے حاصل ہونا تھا وہ نہ ہو۔ گویا اللہ کی جو کوئی بھی نعمت ہمارے پاس ہے اور وہ اس انداز سے خرچ ہو گئی یا ضائع ہو گئی کہ اس سے مطلوبہ فائدہ نہیں ہوا تو وہ اسراف ہے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم عموماً اسراف کو فضول خرچی سے تعمیر کرتے ہیں۔ میرے پاس اگر فرصت کے لمحات ہیں اور اس فرصت کے لمحات کو میں نے محض تفریح بازی میں گنوا دیا اور اس وقت کا تھوڑا سا بھی استعمال کسی مثبت یا اچھے کام کے لیے نہیں کیا تو میں اس وقت مسرف ہوں، میں نے اسراف کیا ہے، میں نے فساد پھیلایا ہے، میں مفسد ہوں، کیونکہ میں نے اس وقت کو ضائع کیا جو مجھے ملا تھا۔ تو وقت کا ضیاع، اسی طرح علم کا ضیاع، کہ جو علم ملا تھا وہ کس لیے ملا تھا؟ دیکھیے میں ایک آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ
کہ یہ شان ہے کہ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہم سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میری آیات کا علمی احاطہ کرو. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون. رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے یہ آیات کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے, وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج. اور اس سے آگے جو خطرناک بات ہے کہ ماذا کنتم تعملون, کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو آر ڈوئنگ. گویا دنیا میں تم کر کیا رہے تھے بابا؟ تم نے میری آیات کا علم احاطہ بھی نہیں کیا اور انہیں جھٹلا دیا. سوچئے گا کیا پیغام ہے یہ کون سا علم ہے, یہ کیا سکھانا چاہتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کس بھرم میں ہیں, کس غلط فہمی میں ہیں, کس بدگمانی میں ہے, کس انداز سے زندگی ایک ریوڑ کی طرح گزر رہی ہے کہ ہاکا لگانے والے نے ایک ہاکا لگایا, سب چل رہا ہے. سوچ نہیں رہے, سوال نہیں اٹھا رہے, رک نہیں رہے کہ یہ ہے کیا ماجرا, کیا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. خیر, اسراف پہ آتے ہیں آگے. چنانچہ صرف الماء اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین پر اس طرح بہہ جائے کہ اس کا فائدہ نہ ہو اور وہ بیکار چلا جائے. یہ تاج العروج سے ہے. گویا اسراف صرف بیجا فضول خرچی ہی کو نہیں کہتے. اس سے مطلب یہ ہے, غور فرمائے, کہ انسانی توانائی, وقت, دولت یا کسی اور صلاحیت بما علم کو ایسے مقصد کے لیے خرچ نہ کرنا جس سے تعمیری نتیجہ سامنے آئے, بلکہ اسے بے مقصد و بے فائدہ یا برائے تخریبی مقصد ضائع کر دینا اسراف ہے. گویا میرا وہ علم, وہ تجربہ جو ایک نیوکلیئر بام بنا دیتا ہے جس سے انسانیت ہلاک ہو, یہ اسراف ہے علم کا. کوئی بھی ایسی چیز جس سے فائدہ مند نتیجہ برآمد نہ ہو وہ اسراف ہے. وہ اس چیز کی فضول خرچی ہے. یعنی فضول خرچی صرف مال کی نہیں ہوتی, صحت کی بھی ہوتی ہے. صحت کی فضول خرچی آج عام ہے, اور اسے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا, اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ انہیں اپنا حساب دینا ہے, مجھے اپنا, ہم سب کو اپنا حساب دینا ہے. دیکھیے, پہلے ایک عام چلن تھا. کیا چلن تھا؟ محلے داری میں, آس پڑوس میں چھوٹے بچے آس پڑوس کے سودے لا دیا کرتے تھے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو, گھر کے سودے بچے لایا کرتے تھے. آج آپ کسی بھی وقت کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیے اور اوسط عمر دیکھیے ان لوگوں کی جو سودے خرید رہے ہیں, چاہے صبح 6 بجے سیتارام بازار کی اور دریبے کی مارکیٹ ہو, یا 10 بجے اٹھ کے دکانیں کھولنے والے جامع مسجد کے سبزی فروشوں کی دکانیں ہوں. اکثریت آپ کو میرے جیسے عمر کے لوگ ملے گی. یعنی گھر کے بڑے افراد, ابا, چچا, تایا, ماموں, وہ بچے جن کو تربیت دینی تھی گھر کے سودے لانے کی, وہ اب سودے لیتے نظر نہیں آتے. جم میں نظر آتے ہیں, صحتیں بڑی اچھی بنتی ہیں, غلط قسم کے پروٹین کھا کے اور بناتے ہیں, اور 2 دن جم جا کے ٹائٹ سی شرٹ یہاں چڑھا کے پہنی اور یوں کھڑے ہوتے ہیں گلی کے باہر. ان کی صحت کس کام کی؟ کوئی بوڑھا, عورت, مرد سامان اٹھا کے لے جاتا ہے, یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں آپ کے یہاں پہنچا دوں. آس پڑوس کی مدد نہیں, کسی انداز کی نہیں, گھر میں خدمت کا معاملہ نہیں. دیکھیے, جب بڑے بوڑھے ہم سے یا بچوں سے کبھی پیر دبواتے ہیں تو صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیر دبوانے ہیں, یہ تربیت بھی ہوتی ہے خدمت کی. اور خدمت وہ واحد چیز ہے جو دلوں کو جیتتی ہے. کسی رشتے میں محبت نہیں ہے اگر اس میں خدمت شامل نہیں ہے. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں بھائیوں کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں, ابھی بہنوں کی طرف نہیں جا رہا. ہم شوہر بھی ہو سکتے ہیں, باپ بھی ہو سکتے ہیں, بھائی بھی ہو سکتے ہیں اگر بنیادی رشتوں پہ آئیں. مجھے کہنے دیجیے, اگر آپ شوہر ہیں اور بیوی سے محبت نہیں کرتے, دلجوئی نہیں کرتے اور اس انداز سے اس کی خدمت نہیں کرتے, تو آپ کے رشتے کمزور ہوں گے, کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. آپ اگر باپ ہیں, آپ بچے کی جائز دلداری اور خدمت اس انداز سے نہیں کرتے, تو آپ کے باپ بیٹے کے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے. ہر رشتے کے پیچھے خدمت ہے.
اگر ماں جس کا ایک عام تصور یہ ہے کہ وہ شوہر کی بھی خدمت کرے گی، وہ بچوں کی بھی خدمت کرے گی، وہ سسرال والوں کی بھی خدمت کرے گی، اس کو سب پسند کرتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے پرانی دلی میں کہ چاند پیارا نہیں ہوتا، کام پیارا ہوتا ہے۔ یہ خدمت کا جذبہ ہے۔ خدمت جب تک ہم نہیں کریں گے ہم جگہ کہیں نہیں بنا سکتے، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنے سماج میں، نہ اپنے ملک میں۔ جو قومیں خدمت کر رہی ہیں ان کے معاملات دیکھیے۔ خدمت گردوارے سے ہو رہی ہے، خدمت چرچ سے ہو رہی ہے۔ عیسائی مشنریز دیکھیے ہمارے تعلیمی نظام کو کتنا سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے صحت کے نظام کو، اسپتالوں کو۔ ہم تلاش میں رہتے ہیں مشن ہاسپٹل کی، کیوں بھائی؟ مشن اسکول کی کیوں تلاش ہوتی ہے؟ یہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے بچے جن کو ہمارے بگڑے ہوئے بچے بہاری کہہ کے چھیڑتے ہیں، ان کی تھیلیاں کھینچتے ہیں، ان کی جھلی پھینک دیتے ہیں، ان بہاریوں کو صبح کو گردوارے میں ناشتہ ملتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ان کو گردوارہ یاد رہے گا یا وہ مسجد یاد رہے گی؟ معاف کیجیے گا مجھے، خدمت کہاں کی جا رہی ہے؟ ہم نے خدمت کی تربیت کے راستے بند کر دیے، اپنے بچوں کو خدمت کی تلقین نہیں کرتے، تربیت نہیں دیتے۔ خدمت کا ماحول گھروں سے ختم ہو چکا ہے۔ چلتے ہاتھ پیر والے گھرانوں کے بیچ میں الیکٹرک میسیجرز نظر آتے ہیں مجھے، میساج کرنے کے لیے الیکٹرک میسیجر آ رہے ہیں، پبلسٹی ہو رہی ہے ٹی وی 18 پہ، اور شاپ 18 کیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے۔ گھر میں بچے ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، کسی کو ہم مساج کرنا نہیں سکھا رہے، بچے کو خدمت کرنا نہیں سکھا رہے۔ انسانی رشتوں کے کمزور ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ گھروں میں بھی کمزور ہوئے ہیں، یہ ہمارے سماج میں بھی کمزور ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بین السماجی رشتوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خدمت کا جذبہ نہیں رکھتے۔ ہمارا کوئی تہوار ہو، موقع ہو، والنٹیئرز اور خدمتگار نظر نہیں آتے۔ چاند راتوں میں جو مشہور جلوس ہمارے یہاں نکلتے ہیں اس میں ہمارے نوجوان بہت نظر آئیں گے، لیکن نظم قائم کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جذبہ والنٹرزم کا، خدمت کا ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کی صحت کا صحیح استعمال نہیں ہے جو اللہ نے چلتے ہاتھ پیر دیے، اس سے اگر آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے تو یہ اس کا حق نہیں ہے، صحیح استعمال نہیں ہے اس چیز کا۔ اب دیکھیے اس کا ذکر طارق صاحب نے بھی اس آیت کا جو کیا تھا، اور ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے بھی، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ فساد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اور اس کے نتائج تمہیں دکھائے جا رہے ہیں کہ شاید کہ تم واپس آؤ اور سنبھلو۔ اور اس کے کچھ نمونے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پانی دیکھیے، ایک طرف آپ کو بالکل اورنج رنگ کا جیسے زنگ آلود پانی ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف ہرا پانی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو کارخانوں سے نکل کے آ رہا ہے۔ اس کی رنگت یہ بتا رہی ہے کہ اس میں کرومیم اور کیڈمیم جیسے مادے شامل ہیں جو یہ رنگتیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ میٹلز ہیں، یہ وہ دھاتیں ہیں جو زہر ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی چلو ہم تو پی نہیں رہے، بہہ رہا ہے، کیا ہوگا؟ یہ بہہ نہیں رہا، یہ زمین میں جذب ہو رہا ہے، اور یہ جب زمین میں جذب ہو رہا ہے تو یہ ساری ہیوی میٹلز، یہ زہریلی دھاتیں پانی کے ان ذخائر کو آلودہ کر رہی ہیں جن پانی کی سوتوں سے آپ کے کنویں، آپ کے ہینڈ پمپ، آپ کے ٹیوب ویل وہ پینے کا پانی کھینچتے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو، یہ وہ دھاتیں ہیں جو زمین میں جب زمین کا جزو بن جائیں گی تو ظاہر ہے جب پودے وہاں پہ اگیں گے ان کو جذب کریں گی، اور ان پودوں کے ذریعے یہ زہریلی دھاتیں آپ کی غذا میں پہنچیں گی۔ اور بات وہیں ختم نہیں ہوتی، جو گائے بکری ان کو چرے گی، کھائے گی، ان کے گوشت میں، ان کے دودھ میں یہ ساری چیزیں پہنچیں گی۔ اس کے علاوہ جو ڈی ڈی ٹی اور دوائیں اور کیمیائی کھاد ڈالی جا رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک دیگر چیز ہے جو ایک زہر کی طرح ہم تک واپس آتی ہے۔ اس کثافت کی وجہ سے کتنی تعداد میں مچھلیاں آپ کو یہاں مری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مچھلی پھینک دی جائے گی؟ یہ سب برف میں لگ کے آپ کی مارکیٹ میں آتی ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ مچھلی حلال کی گئی ہے یا نہیں،
کیونکہ ظاہر ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، نہ حکم ہے، لیکن وہ کس طرح مری ہے۔ یہ زہر کھا کے مری ہے تو اس کے جسم میں بھی وہ زہر ہوگا، یعنی یہ وہ زہر ہے جو ہم سب کے چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس فساد کے لیے ہم کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن مفسدین کے مقابلے میں مسلمانوں کو مصلحین کہتا ہے، تم اصلاح کرنے والے ہو، روکو فساد کو۔ آج اس فساد کو روکنے کے لیے کتنے مسلم باڈیز، جماعتیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے دینی جماعتیں ہوں، کھڑی ہوئی ہیں۔ خال خال چیدہ چیدہ کبھی ذکر ہوا، تھوڑا سا کر لیا گیا، لیکن حق ادا نہیں ہوا بنسبت دیگر مذاہب کی جماعتوں کے۔ ابھی پوپ کے انسائکلکل کا اتنا چرچا تھا، عیسائی ایک عرصے سے اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دھرم کا حصہ ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ قرآن اتنی وضاحت سے ان چیزوں کی طرف کہتا ہے، لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا دین بڑا محدود ہے، ہمارے فرائض بڑے محدود ہیں، ہمارا قرآن 4 آیات پہ محدود ہے، اور پتہ نہیں کس نے اجازت دے دی ہے کہ اس سے آگے کی بات نہیں ہے، جبکہ جیسا طارق صاحب نے وہ آیت فرمائی کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے پہ نہیں کرتے، تو اس کے علاوہ تمہاری کیا سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دی جاؤ۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آج ہماری ذلت اور خواری کی وجہ یہ تو نہیں ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھا ہے، باقی کو ایسا رکھ دیا ہے گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ قیامت کے وقت سنتے ہیں کہ آیات کے حروف اڑ جائیں گے، ہمارے تو پیچھے 1000 سال سے اڑے ہوئے ہیں، چند آیتیں بچی ہوئی ہیں جن کو ہم پڑھ کے ان پہ عمل کر رہے ہیں، باقی تو حروف ہی کیا پوری آیتیں اور سورے اور پارے اڑے ہوئے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، اس طرف غور و فکر ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا فساد ہے ان کارخانوں کی شکل میں۔ اس کی نتیجے میں یہ منظر دہلی والے تو اکثر دیکھتے ہوں گے، دہلی اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر ہے، جیسا میں صبح بھی عرض کر رہا تھا۔ بے انتہا کثافت ہے یہاں پہ، ہم زندہ ہیں، اپنی عمر پوری کر رہے ہیں، لیکن اندر کیا بیماریاں ہیں، کب ظاہر ہوں کیسے ظاہر ہوں نہیں پتہ، یہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ زمین پہ اصلاح کب ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین انسان کی آمد کے لیے تیار کری تھی تو ایک دم صاف پانی، شفاف، جو دریاؤں میں ندیوں میں تہہ کے پڑے ہوئے پتھر نظر آتے تھے، آج بھی آپ کو اوپر کے علاقوں میں مل جائیں گے ایسے صاف دریا، ندیاں، پوکھر، تالاب، ایک دم پرسٹائن بلو، صاف نیلا آسمان، جس کو دیکھنے کے لیے دہلی والے تو ترستے ہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی دھواں نہیں، کوئی گندگی نہیں۔ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پہ فساد مت پھیلاؤ، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں اور اس چیز کو نہیں سمجھتے تو ہمیں اس چیز کو نہ صرف کہ روکیں گے نہیں، روکتے نہیں، نہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے، نہ اس کی روک ہم کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں اس تفصیل میں شاید نہ جاؤں، لیکن فساد مختصراً بتا دوں کہ فساد زبان سے بھی پھیلتا ہے۔ جب ہم زبان سے بد کلامی کرتے ہیں، میٹھا بول نہیں بولتے، قل یا عبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہے۔ اب اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہم پہ فرض ہے، اللہ کا ہر حکم فرض ہے، نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو بہنوں اور بھائیوں یہ بھی تو حکم اللہ نے دیا ہے کہ قل یا عبادی یقولوا التی احسن، زبان سے کہہ دو میرے بندوں سے کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو۔ احسن، حسن کا سپرلیٹو فارم احسن ہے، بہترین بات۔ اور ابھی ڈاکٹر اسلم عبداللہ کے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا، آخر میں تو انہوں نے پوری فہرست بیان کر دی تھی، ایگزاسٹو لسٹ تھی کن کن چیزوں کی جو قرآن میں حکم ہے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے جلوے، اس کے آثار، اس کا عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور حقیقت یہی ہے جو سید عبداللہ طارق صاحب نے فرمایا کہ جو عمل دکھ رہا ہے ایمان وہی ہے۔ دیکھیے، میں اپنی دکان پہ ایک بہت بڑے جنرل اسٹور کا بورڈ لگا کے بیٹھ جاؤں، لیکن اندر 2 گاٹھیں ادرک کی اور ہلدی کی رکھی ہوں، تو میں ایک چھوٹا سا پرچونی تو کہراؤں گا۔ بورڈز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرتے دکان میں مال کیا رکھا ہوا، یہ ڈیفائن کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ گاہک آتا ہے کہ وہاں کیا مل رہا ہے۔
ہم اعلان کچھ بھی کرتے رہیں، جو عمل ہے ہمارا وہی عکاس ہے ہمارے ایمان کا. کرتے رہیے اعلان. ایک دن ہے جب حساب ہوگا، اس سے پہلے جاگ جائیں، حقیقت کو پہچان لیں تو اچھا ہے، کیونکہ معاملہ ورنہ بڑا سخت ہونے والا ہے اگر اس حقیقت کو ہم نے نہیں پہچانا. اسی طرح عمل کا فساد ہے. ہم کس انداز سے، ہمارے اعمال کیا ہیں. اسراف ایک فساد ہے، پیچھے وضاحت کری، اور قدرتی وسائل میں عدم توازن جو ہے. اور اس کو میں یقیناً آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انڈسٹری سے دھواں اٹھ رہا ہے تو میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر پانی گندے ہو رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب میں وہ چیز عرض کروں میں کیا کر سکتا ہوں ایک مصلح کے طور پہ، جس سے یہ پتہ لگے میں مفسد نہیں ہوں، میں مصلح ہوں. ہم اپنے کوڑے کو سڑک پہ کیوں پھینکتے ہیں؟ مجھے مسلمانوں کی کسی ایسی مارکیٹ کا نام بتا دیجئے جہاں دکانوں کا کوڑا جھاڑ کے سڑک پہ نہ رکھا جاتا. اور میں جب اپنے بھائیوں سے تو پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں صاحب وہ جو صفائی والا آتا ہے نا اس کو ہم پیسے دیتے ہیں، وہ اٹھا لے گا. وہ کب آئے گا؟ کب تک وہ کوڑا وہاں پڑا ہوا ہے؟ آنے جانے والے راہگیروں کو دشواری ہو رہی ہے. یہ یہودیوں کا کام تھا جو کوڑے سڑکوں پہ ڈالا کرتے تھے. گھروں کے کوڑے پڑوس میں جا رہے ہیں، خالی پلاٹ میں پھینکے جا رہے ہیں. کوڑے اٹھانے کا نظم نہیں ہے. کیا مشکل ہے اگر ہماری مارکیٹ کے سب لوگ اکٹھے ہو کے، سب کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، مینا بازار ویلفیئر ایسوسی ایشن وغیرہ وغیرہ، کچھ پیسے اکٹھے کر کے 10-5 ڈرم کوڑے کے اپنے علاقوں میں رکھ لیں. اس میں کیوں اٹھا لیں گے، اس ڈر سے چین سے باندھ دیں، یا کوئی ایک صاحب اپنے ہاں رات کو رکھ لیں، صبح باہر رکھ دیں اور دکانوں کا سارا کوڑا ان ڈرموں میں ڈال دیں. وہ کرمچاری ڈرم سے کوڑا اٹھا لے گا، سڑک سے کیوں اٹھائے؟ چھوٹے سے نظم کی تو بات ہے نا. کیا مارکیٹ میں یہ ڈرم نہیں رکھے جا سکتے؟ ہم اپنے کوڑے کا یہ نظم نہیں بنا سکتے اس طرح سے پھینکیں؟ اس طرح کی دیکھیے، بازاروں میں آپ جائیے، مجھے سودا خریدنا ہے تو میں ٹھیلے والے کے پاس اگر بائک پہ ہوں تو بائک روک دوں گا، گاڑی سے ہو تو گاڑی روک دوں گا، پیچھے ٹریفک کا کچھ بھی ہوتا رہا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. فساد ہے یہ. مجھے اگر مارکیٹ سے سودا لینا ہے تو میں کہیں کھلی جگہ میں اپنی گاڑی چھوڑ کے پیدل نہیں آ سکتا. کیا میرے پیر بالکل بیکار ہو چکے ہیں؟ اور یقیناً اگر میں نے استعمال نہیں کروں گا تو بہت جلدی پوری طرح سے بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. میں جم میں جا کے تو اس جسم کو استعمال کرتا ہوں، لیکن پیدل چلنے کے لیے نہیں کروں گا. ان ہاتھ پیروں سے کوئی پازیٹیو کام کرنے کے لیے نہیں کروں گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور ایک سب سے بڑا فساد جو ہمارے یہاں بڑا عام ہے، جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں اور آگے ایک بھائی جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو گٹکا کھا رہے ہیں اس کو ادھر تھوکیں گے یا ادھر تھوکیں گے. تو پیدل چلتے میں بھی اوورٹیک کرنے میں آپ کو یہ پتہ نہیں کب پیک آپ کے اوپر آ جائے. اس کو ہم فساد نہیں سمجھتے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ تھوکنا ہماری قومی پہچان ہے. جگہ جگہ تھوک ہے. جو بھائی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بائکوں پہ یا کہیں پہ بھی آس پاس تھوکتے رہتے ہیں. میں جانور کو دیکھتا ہوں جہاں بیٹھتا ہے دم سے جگہ صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے. تو اب کون انسان ہے اس میں، کون جانور ہے؟ ذرا سا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کس نے کیا تربیت پائی ہے؟ آخر میں ایک اور نقطہ ظلم کے تعلق سے، کیونکہ ظلم بھی فساد ہے. اس چیز پہ میں ظلم ان کے بنیادی معنی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں بیجا تصرف کرنا، یعنی کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا، ہڑپ کرنا، حد سے تجاوز کرنا. راغب کے مطابق ظلم ان کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصل جگہ سے ہٹا کر. کسی چیز کا توازن بگاڑ دینا، یہ تاج محیط اور راغب سے اقتباس ہے. ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی 2 بتائے ہیں، تاریکی اور حد سے تجاوز کر کے کسی چیز کو بے جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اس کی وضاحت آگے تھوڑا سا کرتے ہیں. پہلے معنی یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، اس پہ قبضہ کرنے کے اعتبار سے مظلمتن اس چیز کو کہتے ہیں جسے کوئی زبردستی دوسرے سے چھین لے، اس کی منشا کے خلاف ناحق. الظالموں، جس کی جمع ظالمون اور ظالمین، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق دبا لیں. یعنی جس کا حق چھینا، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو وہ مظلوم ہے، اور جس نے چھینا وہ ظالم ہے. اب سورہ بقرہ میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ظالمین کی یہ بڑی جامع تعریف ڈیفینیشن ہے. گویا اللہ کی حدود سے
تجاوز کرنا بھی ظلم ہے۔ اور اللہ کی چند حدود کا بھی ہم نے ذکر کیا، فضول خرچی کے تعلق سے، اسراف کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے، فساد کے تعلق سے، یعنی یہ جو اللہ کی حدود ڈیفائنڈ ہیں، اس سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں، تو ہم ظالم قرار دیے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ انسانیت کے حقوق کا تعین قوانین خداوندی ہی کی روح سے ہو سکتا ہے، اور جو شخص اس قوانین کو توڑتا ہے وہ حقوق انسانیت میں غصب کرتا ہے، لہٰذا حدود اللہ یعنی قوانین خداوندی کو توڑنے والا ظالم ہے، کیونکہ وہ حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ جو حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی چیز میں کمی کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی ذات کی نشو و نما میں کمی کرتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ میں نے جب کسی کا حق مارا تو بظاہر ایسا لگا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیجیے صاحب انہوں نے تو سب کے اتنے حق مار لیے، خوب پنپ رہے ہیں، وہ تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ان کا نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے اندر نفس میں جو گراوٹ آئی ہے، جو ان کے اس حساب کا حصہ ہے جو وہ دیں گے، صرف یہ ہے کہ اس نقصان سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو در حقیقت جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے، کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ انی ظلم تو نفسی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ فاغفر لی یا الہی۔ یہ آخری غالباً آیت ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک، یہاں اصل میں نے بریکٹ میں صالح اس لیے لکھ دیا کہ عموماً ہمارے ہاں صالح کا لفظ ترجمے میں اردو کے نیک کا آتا ہے، اور نیکی کا تصور ہمارا بڑا محدود ہے، جبکہ یہ لفظ صالح جو ہے یہ کہتا یہ ہے کہ یہ شخص ہر طرح کے فساد کا تدارک کرنے والا ہے۔ قوم مفسدین، قوم مصلحین۔ قوم مفسدین جو فساد پھیلاتی ہے، قوم مصلحین جو اصلاح کرتی ہے۔ ہر دور کا، ہر وقت کا فساد الگ ہے، اس کا تدارک اور اس کی اصلاح الگ ہے۔ آج کے دور کا فساد جو ہے اس کا تدارک کرنے والی قوم ہی قوم مصلحین کہلائے گی۔ تو یہ اصلاح کی بات ہے کہ جو صالح اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں۔ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ متقی اور فاجر اپوزٹ لفظ ہے۔ متقی کی اہمیت کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی قریب ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ تقوی وہ چیز ہے، متقی ہونا وہ چیز ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دو لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس کو نہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ تو جڑنے والے جو ہیں، اللہ سے جڑنے والے، چپکنے والے، وہ متقی ہیں، اور جو پھٹ کے الگ ہو جانے والے ہیں وہ فجار ہیں۔ یہ فجر کا لفظ بھی اسی لیے آیا کہ جب اندھیرا روشنی سے پھٹ کے الگ ہوتا ہے، تو متقی اور فجار تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے۔ تو جو مفسد ہیں اور جو مصلح ہیں وہ ایک سے نہیں ہو سکتے، جو متقی ہیں اور فجار ہیں وہ ایک سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں متقیوں میں شامل ہونا ہے یا فجار میں، فاجروں میں شامل ہونا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، یہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔